السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا جو بیان ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس بیان کے بعد یقیناً اعظم خان جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے۔ اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تو پھر عمران خان کو نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اسی کو بیس بنا کر ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور مزید ان کو تنگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے مدعو کر رکھا ہے پاکستان کے نامور صحافی ہیں اور بطور اینکر پی ٹی وی پر کام کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایک نامور یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر بچوں کو پڑھاتی بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو ان کا سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ انڈین میڈیا پہ پاکستان کا بیانیہ بہت دبنگ انداز میں بیان کرتی ہیں۔ محترمہ حنا چودھری، بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ حنا چودھری، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت سارے آپ سے اہم سوالات کرنے ہیں، لیکن میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ نیوز اور کرنٹ افیئر سے نفرت، اور پھر آپ صحافت میں ان ہو گئی۔ نہیں، آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ میرا اپنا پیشن اور شوق تھا۔ جب میں ان ہو گئی اس کے بعد مجھے یہ معلوم پڑا کہ اٹ واز مائی اون پیشن۔ پہلے تو مبارکباد آپ کو، بہت زبردست پروگرام۔ آئی ڈو واچ سیریز آف یور پروگرامس اینڈ ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ گریٹ، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسی پروگرامس، انفارمیٹیو پروگرامس، مختلف لوگوں سے آپ کے پروگرام کے تھرو ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ جہاں تک سوال یہ رہا کہ نفرت تھی نیوز سے مجھے اس حد تک کہ میں اکثر ٹی وی چینل سے بیٹھ کے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کرتی ہوں کہ جب جیو نیوز لگا ہوتا تھا اور گھر میں اور ابا نیوز سن رہے ہوتے تھے، اور مجھے وہ آواز سے بھی نفرت تھی۔ یہ جو آواز آتی ہے، میوزک آتا ہے ایک بڑا سنسیشنل قسم کا، ایگزیکٹلی، تو وہ سنسیشنل میوزک مجھے بہت اریٹیٹ کرتا تھا۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کیونکہ یہ آپ کا ان بلٹ ٹیلنٹ ہوتا ہے، بائی ڈیفالٹ آئی واز کانفیڈنٹ۔ میں سیلف ایڈمائرر بھی ہوں، کوئی بات نہیں، آئی واز کانفیڈنٹ انف۔ بڑا اسٹرانگلی نیریٹو پٹ کرنا بہت آسان لگتا ہے مجھے، ویسے کچھ لوگ سیکھتے ہیں، لیکن میں نیریٹو بہت اچھا بلڈ کر کے اس کو بیان کر سکتی ہوں۔ آئی کین کمیونیکیٹ گڈ۔ یہ مجھے پتہ چلا پھر اللہ کی طرف سے موقع ملا، ٹی وی میں ان ہوئے، تو جن چیزوں سے میں نے نفرت کی نا زندگی میں کہ یہ نہیں کرنی، وہ میرے سامنے آ کے کھڑی ہوں۔ ہے نا، یہ بتائیں کہ صحافت کیسا شعبہ ہے ویسے، آپ نے کیسا پایا اس کو؟ صحافت ایک بڑا ہی، میں جسے کہوں گی، ایک مختلف مشکل ایک شعبہ ہے، اور وہ مشکل اور مختلف اس لیے، اس لحاظ سے کیونکہ مجھے ماشاء اللہ ابھی 10 سال ہو گئے ہیں ان دس پروفیشن۔ آئی وہ اسٹوڈنٹ، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور جب میں نے جوائن کیا تو بس ہمارا ایک نظریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے، آج کل تو ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے، وہ آج کل کی ڈیفینیشن پہ بھی آئیں گے کہ صحافت رہی بھی ہے یا نہیں، صحافت اور سیاست میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہم نے نہیں چھوڑا، یہ فرق بھی ہم ڈسکس کریں گے ضرور۔ ہاں، تو صحافت کی بات کریں تو وہ آج تک، تو وہ آج کی ڈیٹ میں وہ سیاست کی نظر ہو گئی ہے جو صحافت ہے، وہ صحافی بھی نظر نہیں آتے اور وہ صحافت بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن میں نے جس پیشن سے جوائن کیا تھا، میں اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، بھرپور کوشش، یہ کامیاب کوشش کر رہی ہوں کہ آپ آزاد پیرامیٹرز کے اوپر صحافت کریں۔ یہ جو پاکستان کو بہت زیادہ آپ ڈیگریس کرتے ہیں نا، آپ ڈی مورلائز کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، تو میں ان سے ہمیشہ ہر جگہ بیٹھ کے کہتی ہوں کہ آپ ذرا باہر کا چکر تو لگا کے آئیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں آزاد صحافت ہے یا وہاں پہ آزاد صحافت ہے۔ یہاں پر تو ہمارے جو بھی وزیر اعظم ہوں، جو بھی منسٹرز ہیں، ہم تو چھوڑتے نہیں، ہر کسی سے سوال پوچھتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ سوال جو ہم پوچھتے ہیں نا یہاں پر جو صحافی، وہ صرف اپنے انٹرسٹ میں پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کو پھنسانا ہے، وہ ملکی مفاد میں نہیں پوچھتے۔ تو اگر ہمارے یہاں صحافت کو سیلف انٹرسٹ سے ہٹا کر نیشنل انٹرسٹ پہ کر دیا جائے تو بہت بہتر ہوگا، جو کہ ابھی نہیں رہی ہے نا۔ آپ نے کہا کہ صحافت ایک مشکل پیشہ ہے، بحیثیت خاتون خواتین کے لیے کتنا مشکل ہے، اور آپ کو صحافت میں آنے میں کن مشکلات کا سامنا رہا؟ میں ایک ایسا جواب نہیں دوں گی کہ بہت آسانی سے آ گئی اور بہت اچھا چل رہا ہے، سب بہت اچھا ہے، میں یہ جواب نہیں دینا چاہتی۔ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو میرے مسائل رہے، فیملی وہ سپورٹڈ انف کہ چلے انیشیٹ کیا، ان دے سپورٹڈ کہ چلیں آپ کام کریں۔ آہستہ آہستہ چیزیں بڑی مختلف ہو گئیں، چیزیں اس لیے مختلف ہو گئیں اور مشکلات اس لیے پیش آئیں کیونکہ خواتین جب بھی کسی جگہ پر جاتی ہیں، اور سوری ٹو سے، میں آئی ایم ناٹ فیمنسٹ، لیکن آپ کسی بھی پروفیشن میں جب آپ جوائن کرتے ہو نا، پاکستان میں اسپیشلی یہ بات ہے، ایکسیپٹنس کم ہوتی ہے لوگوں کو، آپ کو لوگ آگے آنے کی جگہ نہیں دیتے، لیگ پولنگ زیادہ ہے، تو خواتین یہ زیادہ فیس کرتی ہیں، ہراسمنٹ ہر جگہ پر ہے، ہر کسی نے ہراسمنٹ فیل کی ہوگی۔
اب ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر کسی نے ٹچ کیا ہے یا اگر آپ سے کسی نے کوئی ایسی بات کر دی ہے ایسے, نو, اٹس اباؤٹ اگر کسی نے آپ کو گڈ مارننگ کا میسج بھی کیا اینڈ یو ڈونٹ نیڈ دیٹ, یو ڈونٹ وانٹ دیٹ, وہ بھی ہراسمنٹ ہے. کہ یہ ان نیسیسری میسیجز, ان نیسیسری ایکشنز, آپ کے باڈی لینگویجز, آپ کے جسچرز, تو یہ بے تحاشا میڈیا میں ہم فیس کرتے ہیں. لیکن شکر الحمدللہ کچھ کمپرومائزز اس طرح کے کیے کہ بہت ساری جگہ چھوڑی بھی انہی وجوہات کی بنا پر کہ یہاں کام نہیں کرنا اور یہاں کرنا ہے, ڈگنیٹی مینٹین رکھنی ہے. تو اٹس یو ہو ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ آپ نے کون سا ٹریک چوز کرنا ہے, اینڈ یو کین بی اے سکسیزفل وومن. آپ کو بس سوچنا ہے اور آپ نے وہ عمل کرنا ہے. یہ بتائیں کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ آزادی سے آزاد کام کر رہا ہے؟ میڈیا آزاد کام کر رہا ہے, لیکن وہ آزاد کام بھی ایک کیا کہہ سکتے ہیں, ایک سسٹم اور مشین اس آزادی کو بتاتی ہے کہ کتنی آزادی ہے آپ کو, کتنا بولنا اور کہاں بولنا ہے. تو اپنی جو عقل ہے نا صحافیوں کی, اس کو استعمال کرے تو پھر میں کہوں گی کہ یہ ٹھیک ہے. اس مشین سے, اس بیک سپورٹ سے, ان نیریٹیو سے جو وہ آگے لے کر بیان کرتے ہیں نا, اس میں سے نکل آئیں بغیر کسی ڈر اور خوف کے. لیکن آپ نے خود پہلے کہا ہے کہ میڈیا جو ہے اس طرح آزاد یا پولیٹیسائز ہے. کس نے پولیٹیسائز کیا؟ ہمارے صحافیوں نے, ہم نے خود کیا. یہ صحافیوں نے کیا ہے. دیکھیں آپشن ہوتی ہے آپ کے پاس. اگر مجھے ایک پالیسی لائن دی جاتی ہے, چلے یہ بھی اب سوال نکلا ہے تو بات کریں. صحافی جو ہے نا وہ اب اس سوچ میں آ گئے ہیں کہ دے شوڈ بی مور پولیٹیکل ورکر ناؤ. ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں دیکھا کہ ان کے اندر تو ٹالرنس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ٹالرنس اس حد تک نہیں ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ سیاسی اختلاف ہے نا جو وہ اسلام کی جنگ کفر قرار دے دیا. سیاسی اختلافات ان کی نظر میں, عمران خان صاحب کی نظر میں ایسے ہیں, یوتھ کو سپوائل کر کے رکھ دیا آپ نے لوگوں کی, جو میں ٹارچر کا ورڈ یوز کرتی ہوں کہ وہ ٹارچر سے گزری ہے عوام. وہ جو آئیڈیالوجی ان کو ہمیں ٹرانسفر کرنی تھی, جو یوتھ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی, جو ان کی کریئر کاؤنسلنگ کرنی تھی, وہ آپ نے سیاست کی نظر کر دی. اور میڈیا میں پروپیگنڈا آپ نے چلایا. آپ انڈیا کی کیا بات کرتے ہیں کہ وہ فیک نیریٹیوز دیتے ہیں, آپ فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں, لیکن وہ اپنی عوام کو نہیں, وہ پاکستان کو پاگل بناتے ہیں, کسی اور کو پاگل بناتے ہوں گے, لیکن وہ اپنی عوام کے ساتھ تو سنسیئر ہے نا. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو 70% یوتھ بلج ہے ہماری, اس کو اس نہج پہ کھڑا کر دیا. اٹ ول ٹیک ڈیکیڈس ناؤ کہ وہ اپنے وہ اپنے ٹریک پر دوبارہ آئے. اور میڈیا کا جہاں تک رول ہے, پاکستان تحریک انصاف کہاں گئی؟ پاکستان تحریک انصاف کہاں تھی؟ صرف میڈیا پہ, اور میڈیا میں بھی کہاں پہ؟ سوشل میڈیا میں. تو سوشل میڈیا ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ ملک کا وزیر اعظم کون ہے. سوشل میڈیا اور ٹویٹر بیٹھ کے معذرت کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ آپ کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا, آپ کی ملک کی سیاست کیا ہوگی. اس کو بھی چلانے والے بہت سارے آپ کے جاننے والے بھی ہیں, وہ یہی بات ہے کہ جو صحافی, انہوں نے ایز اے صحافی کام کرنا تھا نا, لیکن وہ پولیٹیکل ورکر بن گئے. اور جب ہم ان سے بات کریں, ابھی جو بھی آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہمارے آپس میں ہوتے ہیں وہ تو ایک جگہ پہ ہیں, لیکن میرا پوائنٹ یہی رہتا ہے کہ بیہیو لائک اے جرنلسٹ, ناٹ لائک اے پولیٹیکل پارٹی ورکر. وہ ہیں سیاسی کارکن, وہ کر لیں گے کام. آپ پارٹی کا نیریٹو بتا رہے ہیں. آپ کو ایک اگر بتانا ہے کہ حکومت کی کارکردگی, عمران خان کا سب سے بڑا مجھے جو فیلئر لگا وہ یہ تھا کہ وہ حکومت میں بیٹھ کے بھی اپوزیشن کی باتیں کرتے تھے. ہی از اے اسٹرانگ اپوزیشن لیڈر اینڈ ہی ول بی, وہ اسی میں اچھے ہیں. وہ حکومت میں بیٹھ کے بھی کہتے تھے کہ ہم نے اپوزیشن کی باتیں کرتے تھے کہ ہم نے ان کو یہ کر دینا ہے, ہم نے جیل میں بند کر دینا ہے, ہم نے یہ کیسز بنا لیے, ہم نے وہ کر دینا ہے, انہوں نے ملک کو کھا لیا. اپنی آج تک کوئی کارکردگی نہیں بتائی عمران خان نے, اور آج تک نہیں بتا پا رہے. ابھی بھی وہ اپوزیشن انہی کے اوپر اپنا ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ ڈاکو ہیں, چور ہیں, لٹیرے ہیں. اپنی پارٹی تتر بتر ہو گئی. اپنی پارٹی کو بھی برباد کرنے میں عمران خان کا اپنا ہاتھ ہے. وہ جو عثمان بزدار کو لے کر آئے, وہ جو کے پی کے میں کھڑا کیا, کوئی اس سے راضی تھا؟ دا پرفارمنس دے ہیو, کیا وہ کرپشن سے پاک تھے؟ تو وہ بنانے چلے تھے کرپشن سے پاک پاکستان, اور یہ انہوں نے بنا دیا پاکستان کو. وہ لیکن سارا خمیازہ بھگتا ابھی ہماری حکومت نے. نا چودھری, اگر ابھی آپ کی اگر گفتگو کو غور کریں تو یہ ساری پولیٹیسائز ہے. پھر آپ کے بھی, آپ ایک خود بھی جرنلسٹ ہیں, آپ اینکر ہیں, تو چلیں آپ بھی اپنے دل کی بڑاس نکال رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. حنا چودھری, یہ بتائیے گا کہ ملک کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جب بھی میں ملک کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیتی ہوں نا, تو مجھے صرف عوام نظر آتی ہے اس میں, کہ عوام کو کیا انسینٹیو ہے, عوام کو کیا ریلیف ہے, عوام کس حد تک افیکٹ ہو رہی ہے. جو پاکستان عمران خان نئے پاکستان کے نام پہ چھوڑ کر گئے تھے, اس میں عوام کے لیے کیا تھا؟ نون لیگ نے, شہباز شریف نے, مطلب نون لیگ کا یہ ایک, ہم کہتے ہیں کہ شہباز شریف واز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر,
बट टू सम एक्सटेंट ही डिलीवर्ड. बट वो टाइम ऐसा था पाकिस्तान के लिए कि IMF से डील नहीं हो रही, महंगाई से आवाम पिस रही है, बेरोज़गारी है. अभी भी आप रेशो उठाकर देखें तो लाखों नौजवान जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं. और कुछ लोग का प्रोसीजर यहाँ मैं आपको ज़रूर रोकूंगा कि आपने इमरान खान की तो बात की, उन्होंने जब 90 दिन भी पूरे नहीं किए तो उन पे तो तनकीद शुरू हो गई थी. इन्होंने साल से ज़्यादा अरसा लगा लिया, तो आप कह रही हैं कि इट्स ए गुड दे वर ए गुड. ऐसे जाना जाता था कि वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, जो या तो वो ऐसे जाना जाता था कि वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं. लेकिन अभी जो उन्होंने संभाला दिया है ना मुल्क को, आप देखें कि मैं IMF से आपकी डील हो गई, IMF से आपकी डील हो गई, लेकिन ये जरूर ये हमें खुश नहीं करनी चाहिए था. IMF से डील खुशी की बात नहीं है मेरे नजदीक. मेरी बात सुने, आप आम आदमी की बात कर रही हैं. उस डील से बिजली का 1 यूनिट 50 मैं तो रुपए कह को रही टच हूँ कर कि रहा है. IMF डील, इमरान खान और सारी जो पार्टियां मिलके कहती है ना कि IMF से डील हो जाए, IMF से डील हो जाए. अरे भाई उसको पढ़ो तो सही, वो IMF से डील से मुराद क्या है. आपका मुल्क, आपकी आवाम खुश नहीं होती उस IMF डील से, सिर्फ IMF खुश होता है. उनकी अपनी शराइत पे वो जो मर्जी सख्त से सख्त शराइतें हैं, बिजली के नरखों में इजाफा, वो सारी आपकी आवाम उससे टॉलरेट कर रही होती है. गरीब आवाम. बिल्कुल बिल्कुल. और ये जो मैं आपको रेशो बता रही हूँ कि इतने % नौजवान चले गए मुल्क छोड़ के, इसमें किसका कसूर है? हमारी यूनिवर्सिटीज़, आपका एजुकेशन सिस्टम. मैं खुद आई एम पार्ट ऑफ वन एजुकेशन सिस्टम जिसमें मैं खिलाफ हूँ तमाम पॉलिसीज़ के. है ना. ये बताइए कि जो लैपटॉप तकसीम हुई है इस मुल्क में, होते रहे हैं, आपने भी अगर लिया है तो क्या इस गरीब मुल्क में ये लैपटॉप वाली स्कीम होनी चाहिए थी? ये आपने ये जो कह दिया था ना पहले कि आपने इमरान खान की तो बताइए खामियां कि ये उनकी हुकूमत की रही, तो मैं शहबाज शरीफ की भी यही बात करी थी. लेकिन शहबाज शरीफ की बुराइयां बयान करते हुए ये कि भाई गुड एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे, लेकिन टू सम एक्सटेंट शायद टाइम कम था. ही कुड नॉट डिलीवर वेल, बट ही कैन, ही इज डूइंग, ही इज डूइंग. उस वक्त भाई वज़ीर आज़म था. देखिए एक प्रेशर इमरान खान ना एक कांस्टेंट प्रेशर है. जब तक वो अगर इन कोशिशों में है कि वो इलेक्शन से पहले ये भी बाज़गश्त है कि वो उनको नाअहल करार दे दिया जाए. एवरीबडी वांट टेंशन फ्री इलेक्शन. हो जाएगा. ये ऐसा मेरा तज्जिया ऐसे कि हो जाएगा, क्योंकि जिन मुश्किल केसों में अब वो फंस गए हैं, और आज़म खान के भी स्टेटमेंट भी जो आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया, लग नहीं रहा कि अभी वो बच पाएंगे. उन्होंने खुद ही अपने घेरा तक उधर आ गया कि हमारे मईशत में इतनी सिकत है, हमारे मुल्क के पास जो पैसा है कि हम लैपटॉप तकसीम करें फ्री में. अच्छा मैं आपको ये बताती हूँ, हमारा ना अलमिया है कि वो आवाम ये सोचती है, और ये इंटरनेशनली पाकिस्तान का नहीं मसला, ये पूरी दुनिया में मसला ये है कि जो काम हो रहा होता है ना वो हमने होने नहीं देना. उसमें हमने कहना अभी तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है. क्यों नहीं है ज़रूरत भाई? आप लैपटॉप, जो मैं खुद ग्रेजुएशन में, अब मैं ईयर नहीं बता रही, उम्र भी डिस्क्लोज़ नहीं करते ना, तो मैंने देखा कि मैंने खुद वो अपना लैपटॉप रिसीव किया है. पहली स्कीम थी वो शहबाज शरीफ की. आई एम नॉट एडमायरिंग इट एट ऑल कि भाई आपको मिलने चाहिए और हुकूमत बहुत अच्छी होगी, नहीं. आप कुछ मुश्किलात का हल तो निकालिए. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते. आप एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोफेसर पढ़ाती भी हैं, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद फीस भी ना दे पाते हो. बिल्कुल. अगर यही पैसा हम उन पे लगा देते, एजुकेशन को बेहतर तो लैपटॉप उनके एजुकेशन, उनको रिसर्च को इक्विप्ड कर रहे हैं ना. लैपटॉप में बैठ के आप रिसर्च करते हैं, आप लैपटॉप से आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप रिसर्च सारी कर रहे हैं, तो उनको रिसर्च वाइज इक्विप्ड कर रहे हैं. पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये भी है कि हम रिसर्च के पैसे नहीं है, रिसर्च की फंडिंग नहीं है. आपका सबसे बड़े इदारे, रिसर्च के इदारे, फंडिंग ना होने की वजह से बैठे हुए हैं. बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मैं नाम भी ले सकता हूँ, सैकड़ों नाम मैं ले सकता हूँ जो स्कूल, इदारा, यूनिवर्सिटी में नहीं और उनको लैपटॉप दिए गए हैं. अगर मेरे पास है, अगर मेरे पास है तो मैंने अपने रिश्तेदारों में बांटे हैं. आपके पास है, आपने अपने रिश्तेदारों में बांटे हैं. उनका क्या है? नहीं, ये जो है ना, ये करप्शन, ये तो हमारी हर पार्टी में मौजूद है. इससे तो आप नाला नहीं हो सकते. आप अगर ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं था, अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं रहा, वो लोग फिर नून लीग को ये कह रहे थे खाता है तो लगाता भी है, इस तरह की बात कह देते हैं. लेकिन हम इसके खिलाफ हैं भाई. अगर चोरी की है, छोटी चोरी में भी वो चोर है, बड़ी चोरी में भी वो चोर है. चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो जरदारी है, चाहे वो बिलावल है, चाहे वो शहबाज शरीफ है. तो ये तो है कि ये तो करप्शन. अच्छा ये बताएं, जो नई जमातें बन रही हैं, इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मुल्क में नई जमातें भी बन रही हैं, आप अवेयर हैं बहुत ज़्यादा. पाकिस्तान में ना शख्सियत पसंदी है हमारी सियासत में. शख्सी सियासत है. हाँ, वोट कास्ट होता है आपकी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी पे. इमरान खान क्या था? शख्सियत पसंदी थी पाकिस्तान में. इमरान खान का क्रेज एज अ क्रिकेटर, एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिकल लीडर. नहीं लीडर तो नहीं कह सकते, पॉलिटिकल लीडर. क्रिकेटर ठीक. हाँ, he has proved to be not to be a good political leader, but he tried himself. वो एक लीडर के तौर पे तो सामने आए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि हम बन सकते हैं. एक ख्वाहिश उन्होंने रखी. जो न्यू पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, उनका अभी ऐसा फ्यूचर है कि एक तो वोट के ज़रिए पता चलेगा कि अवामी मकबूलियत भी है या नहीं, या सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के तौर पे वो सामने आए हैं. उनका एक बड़ा रोल इसलिए हो सकता है कि आइंदा आने वाला जो सेटअप बनेगा
اور جب الیکشن ہوں گے اور جو بھی پارٹیز منظر عام پہ آئیں گی جو حکومت بنائیں گی مل کے، ایک تو مفلوج حکومت نظر آ رہی ہے ابھی سے مجھے کہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی، اور ابھی یہی سوٹ کرتا ہے پاکستان کو، کیونکہ عمران خان کا حال ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کیسے انہوں نے آل ابو اسٹیٹ رہنے کی کوشش کی انہوں نے کہ میں اسٹیٹ سے بھی بالا تر ہوں. یہ سوچ ہونا کسی پولیٹیکل لیڈر میں، یہ تو ملک کے لیے نقصان دہ ہے نا. اور ملک سے غداری کے مترادف میں اس کو قرار دیتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ایک طرف رکھیں اور آپ اسٹیٹ کو ایک طرف رکھیں. تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز آپ نئی جن کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے لیے چیلنجز بھی ہیں، ساتھ میں جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے یہ ایک سہارا بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے کام کیا جائے. پنجاب میں کے پی کے میں تو ان کے ساتھ مل کے کام کیا جائے. 2023 میں الیکشن دیکھ رہی ہیں؟ ہوگا. کتنا لیٹ اور کتنا لیٹ. آپ کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جو انٹرنیشنل آپ کو سہارا دیتے ہیں کہیں نہ کہیں، جیسے آپ IMF کی بات کریں کچھ بھی، دے ناؤ وانٹ اسٹیبل پاکستان، اور وہ صرف الیکشن کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. ہاں لیکن اب دیکھ لیتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں یا اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں، وہ 60-90 ڈیز والی الیکشن والی ڈیٹ، الیکشن ٹائم پہ کب ہوگا؟ 14 اگست کو اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے. پھر اگر 14 اگست سے پہلے جیسے 8 اگست اور 9 اگست کی خبریں 5 اگست میں ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے، اس میں پھر 90 ڈیز، اس سے بھی پہلے شاید ہو جائے. ہاں بالکل، اب تو یہ لگ رہا ہے اس سے بھی پہلے ہو جائیں. ہاں اب یہ ہے کہ اگر جو لوگ ابھی تک یہ سوچتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور ابھی تک لوگ کچھ باتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ریزنز کیا ہو سکتی ہیں ان کے لیے ڈیلے کرنے؟ ڈیلے ٹیکٹکس کیا ہے؟ وہ ایک تو یہ کہ قدرتی آفت، نیچرل ڈیزاسٹر کی زد میں آپ وہ تو ہمیشہ ہم زد میں رہتے ہیں. یہ بہانہ ہے ہمارے پاس. یہ بہانہ ہے. یہ اس لیے میں نے کہا کہ ریزن بیہائنڈ ڈیلے جو کرنا چاہتے ہیں ان کی ریزنز کیا ہے کہ یا تو نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے، کوئی قدرتی آفت ہے، مردم شماری، پھر آپ کی نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، 6 مہینے اس میں لگ گئے. تو یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں، یہ پاکستان نے دیکھی ہیں، یہ ہم اس سے گزر چکے ہیں. اب ہم ان ہتھ کنڈوں میں نہیں آئیں گے اس پروپیگنڈا میں. لوگوں کو فیئر الیکشن چاہیے. آپ کی ملک کے اسٹیبل کنڈیشن کے لیے، اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کی ہر چیز آپ کی معاشی صورتحال سے جڑی ہے. پاکستان کے پاس کیا نہیں ہے؟ ہم ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہیں، ہم ایکسپورٹ ریشو نہیں اپنی بڑھا سکتے، ہم ریسرچ پہ فنڈ پہ پیسے نہیں لگا سکتے. کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم کیپچر نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے؟ پاکستان کو دیکھتے ہوئے اور ملک ترقی کر گئے لیکن پاکستان وہیں کا وہیں رکا. آپ چائنا کی ایگزامپل دیکھ لیں، آپ ان کی ڈاؤن ایڈ پالیسی ہے، ایک کنسسٹنسی ہے ان کی پالیسیز میں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک حکومت آئی 5 سال پورا کرنے سے پہلے ہی اس کو یہ ٹینشن پڑ گئی کہ اگلے الیکشن کی کیمپین چلانی ہے، اگلے الیکشن کی کیمپین چلانے کے لیے اس کی نظر ساری ملک کی فلاح و بہبود سے ہٹ گئی اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کو جتوانے میں لگ گئی. تو یہ نہیں ہوتا، ایسے نہیں ملک چلتے. آپ کو مدت پوری کرنی چاہیے ہر حکومت کو اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ ملک کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہماری تو اب عمر ہو گئی، چلے ہم نے جو کام کیا کر لیا، اگلی آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اچھا ہے نا، یہ بتائیں کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عمر نے جو ہے یہ کر دیا، عمر نے شب خون مارا، عمر نے آئین توڑا، عمر نے. تو اب تو ہم نے دیکھا کہ سویلین نے بھی آئین توڑا ہے. اس پہ آپ کیا بات کریں گے؟ توڑا ہے یا توڑوایا گیا ہے؟ توڑا ہے، میں تو سمجھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں اس وقت تو میرے خیال میں توڑا گیا ہے. اچھا، منظم سازش نہیں لگتی آپ کو یہ؟ تھوڑا کیا تھا، پنجاب آپ کے سامنے ہے، آپ حالات دیکھ سکتے ہیں. 9 مئی کے آپ واقعات کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں، توڑا گیا یا ٹوٹا ہے؟ نہیں، میں 9 مئی کی بات ہے، اس سے پہلے جو ہوا جب حکومت گئی پنجاب کی. دیکھیں ایک سازش ہوتی ہے، وہ سازش نہیں جس سائفر کا ذکر عمران خان کرتے ہیں، وہ تو جھوٹی تھی، وہ تو جھوٹی ہے. وہ جو انہوں نے صفحہ لہرایا وہ تو اب سامنے آ گئی، وہ تو اب سامنے آ گئی بات. اچھا، وہ سائفر کی تو جھوٹی خبر کی آپ بات یہ کہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے ان کو. یہ اصل میں یہ جتنی بھی سازش ہے یہ عمران خان کی سازش ہے. آئین کے بارے میں آپ بتا دیں، شارٹ میں بتا دیں، آئین اس وقت ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹا. سب نے دیکھا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہمارے پاکستان کے کرتے دھرتے بھی ہیں. ہماری اپنی پولیٹیکل پارٹی سب سے بڑی ذمہ دار ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا. مزید اس پہ بات کرتے ہیں، مزید اس پر بات کریں گے کہ ان کو سزا ہونی چاہیے کہ نہیں، اگر ہونی چاہیے تو کیا ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، یہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہے نا، یہ بتائے گا کہ الیکشن سے پہلے چیئرمین عمران خان کو نااہل کر دیا جائے گا؟ ابھی جو کیسز ہیں نا ان کے خلاف، اور یہ اعظم خان والا بھی جو ہم سائفر سازش یہ سب منظر یہاں پہ عوام کے سامنے ان کے جھوٹے پروپیگنڈے سامنے آ رہے تھے، لیکن اب وعدہ معاف گواہ کے طور پہ بھی سامنے آ گئے. ایک نکاح کی عدت والا کیس، ایک سائفر سازش والا کیس اور ایک توشہ خانہ، تینوں بڑے اسٹرانگ کیس ہیں. تینوں میں سے سب سے اسٹرانگ کون سا ہے؟ یہ جو ہمارے سامنے کل آیا اعظم خان کی یہ اسٹیٹمنٹ، یہ سائفر والی، یہ ملک سے نکاح والا اتنا وہ نہیں ہے. نہیں وہ ہے. میں اب ہم یہ ذکر کر رہے ہیں آپ کا سوال کو ریلیٹ کرتے ہوئے کہ نااہلی کی زیادہ اسٹرانگ جس میں سینس ہمیں آ رہی ہے کہ کس کیس میں زیادہ ہے. تینوں اسٹرانگ ہے،
لیکن یہ جو ہے نا اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. جو سازش کا ذکر انہوں نے کیا ہے, جو سائفر کو وہ لہراتے رہے کہ یہ سازش ہوئی ہے اور پاکستان کے خلاف اور مجھے ہٹانے کے لیے, ایک تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کے خلاف ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. یہ بتائیں یہ کرائم جو ہے یہ آئین توڑنے سے بھی بڑا کرائم ہے. یہ ملک سے غداری کا ہے. اور اگر ہم اس کو لیگیلٹی میں دیکھیں اور آرمی ایکٹ 1967 بھی اگر ہم بات کریں, 9 مئی کے واقعات کو بھی دیکھتے ہوئے جس کو ہوا دی عمران خان نے کہ اگر میں جیل چلا گیا تو پوری عوام نکلے اس چیز میں, تو کیا آئین توڑنا ملک سے غداری نہیں ہے؟ ملک سے غداری ہے. آئین شکنی کیا آپ نے, آپ کس عوام کی ان کو نائل کیوں نہیں کرتے ہم, کس کو, جنہوں نے آئین توڑا ہے؟ تو فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف بھی ٹرائل ہوں گے, ہو رہے ہیں, ہونے چاہیے. کیونکہ آرمی ایکٹ جس کا میں ذکر کر رہی ہوں 1967, اس کے مطابق اگر کسی بھی سیویلین آپ نے کہا حکومت ذمہ دار ہے نا, سنیں آپ نے کہا حکومت ذمہ دار ہے, تو کیا حکومت میں جو لوگ شامل ہیں, جو وزراء, جو لوگ ہیں, کیا ان کو پھر سزا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہونی چاہیے. اگر عمران خان اس ٹائم, تو عمران خان کی ہم بات کریں کہ جو لیڈ کر رہا تھا نا اس پورے کیمپین کو, میں تو 9 مئی اور فوجی عدالتوں کے قصے کا ذکر کر رہی ہوں اور میں سائفر کا ذکر کر رہی ہوں. وہ عمران خان کی حکومت, عمران خان تو شاہ محمود قریشی بھی اس کے ساتھ میں آئیں گے اگر وہ وعدہ خلاف بن جاتے ہیں. نہیں وہ نہ بھی بنے تو آ جائیں گے. قاسم سوری تھوڑے کمزور میری بات سنیں, 9 مئی والا تو اس پہ تو کام ہو رہا ہے, اس میں تو بلا شبہ کام ہو رہا ہے اور تیزی سے ہو رہا ہے. وہ تو سامنے بھی آ رہا ہے ہمارے. میں اس سے پہلے چلا جاتا ہوں, میں جو پنجاب میں حکومت ٹوٹی ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے. ان کے خلاف وہ اپنی موت آپ مرتے. ہم نے دیکھا ہے عمران خان نے اس ٹائم بھی اور اس سے پہلے بھی جس ایگوئسٹک, نارسسٹ اپروچ ہے, ایگوئسٹک اپروچ ہے, ایکسٹریمسٹ اپروچ ہے, یہ تینوں اپروچز آپ کا ملک کیا کہیں بھی ایز این انڈیویجول بھی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے نا جو ہمارے ہاں. ہر پارٹی کو لگتا ہے کہ اس کو ہٹا کے ہمیں لا دیں اور اس کو ہٹا کے اگلی بار نشانہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا؟ نون لیگ گئی, نون لیگ واپس آئی, عمران خان خوش ہو گیا, وہی چور تھے, وہی ڈکیت تھے اور عمران خان نے خوب ڈھول پیٹا. اب وہ پولیٹیکل پارٹی آگے بیٹھ گئی, آپ کی کولیشن گورنمنٹ اب آگے بننے جا رہی ہے. تو یہ جو کل کے دشمن آج کے دوست کل کے دشمن بن جائیں گے. جب تک ہمارے ملک میں پولیٹیکل کنسنسس نہیں آئے گا نا تب تک ملک نہیں چلے گا. پولیٹیکل پارٹیز تو چل جائیں گی معذرت کے ساتھ. نا میں پھر بھی وہاں آ رہا ہوں کہ میرا سوال جو ہے نا اس کا مجھے جواب آپ کی طرف سے پورا نہیں مل رہا. دیکھیں نا, جب اسمبلی ٹوٹی تو آئینی طور پر ہمیں 90 دن کے اندر الیکشن کروانے چاہیے. آئین شکنی تو تب بھی ہوئی. سپریم کورٹ نے اوپر سے کہہ دیا کہ آپ الیکشن کریں. سپریم کورٹ نے ایون ڈیٹ بھی دی. کہیں قانون رہا ہے ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم قانون اور آئین شکنی کی باتیں کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ کہیں کسی مرحلے میں ابھی پچھلے عرصے میں جتنا عرصہ گزرا ہے کہیں قانون شکنی نہیں ہوئی؟ مجھے ایک بات بتا دے, تحریک عدم اعتماد, سارا پروسیجر, ڈی سی, سپریم کورٹ کا ایک دن کے اندر ڈیسیژن, عمران خان کا گھر جانا, حکومت کا دوبارہ آنا, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, یہ جو سارے معاملات ہم نے دیکھے ہیں کہیں بھی یہ لیگلی ہوئے؟ کوئی لیگل پوائنٹ آف ویو آپ کو اس میں نظر آیا؟ اب یہ باتیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں کہ قصور تھا سزا ملے, قصور نہیں تھا تو سزا کیوں ملے. یہ اب عوام کو بھی سمجھ آ گئی. اچھا دیکھیں نا, عمران خان کی اگر آپ بات کریں تو وہ تو کہتا ہے کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہوئی ہے. اچھا, سزا بھی اسی طرح ہوگی. تو پھر مقصد ہے کہ الیکشن بھی اسی طرح آئین کے مطابق ہو جانے چاہیے تھے. تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ آئین شکنی کب نہیں ہوئی, الیکشن نہیں ہونے تھے. ابھی بھی آج بیٹھ کے ہم یہ بات کریں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وی آر ناٹ دیٹ مچ شیور ایون ناؤ کہ ابھی بھی اکتوبر میں ہو رہے ہیں یا نہیں, اور 2023 کے الیکشن ہوں گے بھی, یہ بھی ہمارا بڑا سوالیہ نشان ہے. کوئی آئین شکنی کا کوئی ہم نے کہیں چھوڑا ہے کوئی پوائنٹ جس پہ ہم بات کریں کہ ابھی لیگلی یہ ہوگا, ابھی لیگلی سزائیں سنائی جائیں گی؟ آپ نے جوڈیشل, آپ نے پولیٹیسائز کر دیے ملک کے ہر ادارے کو. پولیٹیکل پارٹیز, آپ کی گورنمنٹ, آپ کی انسٹیٹیوشنز, آپ کی جوڈیشری, ایگزیکٹو رول, ایوری ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوشن از ناؤ پولیٹیسائز. جو کسی پارٹی کے حق میں فیصلہ آتا ہے, اگر میں جوڈیشل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کروں تو عمران خان کی, جیسے عمران خان کا المیہ یہ نا, وہ کہتے ہیں کہ جو میرے حق میں چیزیں ٹھیک ہیں وہ بالکل انصاف پر مبنی ہے, جو میرے حق میں نہیں ہے میرے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے. تو ہر پارٹی کا یہ ہو چکا ہے, اپنی مرضی کے لوگ لے کر آنا. اچھا ہے نا, یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ نے جو اس وقت فیصلہ کیا تھا کہ آپ الیکشن کروائیں, وہ کسی پارٹی کے حق میں تھا یا وہ آئین اور قانون کے مطابق تھا؟ میں تو کہوں گی کہ وہ پارٹی کے, اب سوال آپ کے مشکل ہیں.
سوال اس لیے مشکل ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے ہم اسٹیٹمنٹ تو آپ ہم سے لے لیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہر ایک ڈیسیژن کو اپنے مفاد میں، ہر کوئی کہتی ہے کہ ہمارے مفاد میں ڈیسیژن آئے، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز انفلوئنس کرتی ہیں اور ڈپارٹمنٹس ہوتے بھی ہیں. تو یہ ہمارے، میں نااہلی کا ورڈ نہیں یوز کروں گی، تھوڑا سخت ہو جائے گا، اس چیز سے، اس پریشر سے، اس انفلوئنس سے نکلنا چاہیے کہ آپ جوڈیشری ہیں. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ، یو ہیو ناٹ اونلی کیپیسٹی ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ یور سیلف، بلکہ آپ ملک کا ڈیسٹنی ڈیسائڈ کریں. فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. دے شوڈ ہیو دس سنسیئرٹی ان دیئر مائنڈ. تو یہ چیز ہے کہ پولیٹیسائزیشن سے ہمیں ہٹنا چاہیے ملک میں. اچھا ہنا یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ میں جو فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، کیا سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے فوجی عدالتوں میں؟ اس بارے میں کیا کہتی ہیں آپ؟ آرمی ایکٹ 1967 یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی سویلین ہیز بین انوالوڈ اگینسٹ ملٹری اٹیکس، انہوں نے کسی ملٹری پرسونل پہ، کسی ملٹری پراپرٹی پہ اٹیک کیا ہے، تو ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. اور 9 مئی کے واقعات کو اگر میں ریلیٹ کروں ساتھ میں، تو جو حملے کیے گئے وہ ایک منظم اسٹریٹجی کے تحت ہمیں سامنے نظر آئے، اور وہ اسٹریٹجی عمران خان کے اوپر الٹی پڑ گئی. ان کو لگا کہ یہ عوام ہے، یہ ووٹ بینک ہے، میں اتنا فیمس ہوں، میں پاپولر ہوں، میں اس عوام کی طاقت کو اپنی پاور پالیٹکس کا حصہ بنا سکتا ہوں. ہمیشہ انہوں نے پاور پالیٹکس کی پاکستان میں، لیکن اس بار انہوں نے عوام کو بہکایا، اور وہ عوام کے یہ ہونے چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، سویلین کو اب یہ اس کیسز میں بھی رائٹ دیا ہے، ان کا اپنا رائٹ بھی ہو ٹو ڈیفینڈ دیئر سیلف. اپنی رائے ہے نا، آپ کی رائے تو ٹھیک ہے، لیکن کیا پتا اس طرح ملک کی تنصیبات کو نقصان پہنچانا کس قدر آپ کے لیے، آپ کتنی ایکسیپٹنس ہے آپ کے اندر اس کے لیے، اگر کوئی سویلین نہیں تو ان کو سزائیں پھر ہم سویلین کورٹ میں نہیں دلوا سکتے ہیں. آپ انہوں نے نقصان کس کو پہنچایا؟ اگر آرمی ایکٹ کو دیکھیں ہم، کہ اگر کوئی سویلین، ان کے ایکٹ میں لکھا ہے کہ کوئی سویلین نقصان پہنچاتا ہے املاک کو یا پرسونل کو، کسی شخصیت کو، تو اس کے خلاف ٹرائل ہوگا. تو یہ اٹ کین بی ڈن، اٹس این آپشن تھنگ. نہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے ملک کی نہیں، اگر ان کو یہاں پہ ڈیفینڈ کرنے کا موقع مل رہا ہے فوجی عدالتوں میں بھی، اور ٹرائل سے وہ گزرتے ہیں، دے ہیو گیون این ایکسیس کہ دے کین پٹ دیئر سیلف، جو کہ آپ سویلین کورٹ میں اپنے آپ کو ایک طرح سے پیش کرتے ہیں، تو دس از پاسبل. چل ہنو یہ بتائیے گا، تھوڑا چینج کرتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں آپ نواز شریف کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ نواز شریف کو وہ کب سے عوام بھلا رہی ہے، اور نواز شریف کو بلانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک عمران خان والا کانٹا نکلے گا نہیں نا پوری طرح سے، نااہلی کی جو ہم بات کرے تھے، مجھے لگتا ہے کہ تبھی آئیں گے. اس کا مطلب وہ پھر عمران خان سے ڈرتے ہیں نا، یہ بات ڈرنے کا خوف ہے ان کے اندر، ایک خوف ہے. اچھا اب پہلے خوف تھا جب عمران خان کی تھوڑی سی پاور پالیٹکس چل رہی تھی 9 مئی کے واقعات کے سے پہلے، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ اس کو ہم کیسے نارملائز کریں گے سچویشن کو. بات آپ کی اس کا مطلب ٹھیک ہے کہ ڈر ہو سکتا ہے، پہلے خوف تھا، ابھی ایک بدلے کی آگ بھی ہوتی ہے کہ ہم نکالے گئے، اور ایک غلط بنیاد پر ایک بڑا ایک ہمارے خلاف بھی سازش ہوئی اور جو بھی ہے، تو ایک ایگوئسٹک اپروچ بھی آ جاتی ہے کہ جب تک سزا نہیں ملتی ہو واز رسپانسبل اینڈ ہو ڈیڈ رانگ ود آل پولیٹیکل پارٹیز، تو پھر ہم تب تک کیوں سامنے آئیں، ہم کیوں واپس آئیں. تو پہلے ڈر، خوف، ابھی یہ جو ہے ابھی ود آل اسٹریٹ اوپینین کے وی کانٹ. ہنا چودھری سے میرا آخری سوال ہے. ہنا چودھری کو ہم نے دیکھا ہے انڈین میڈیا پہ ایز اے تجزیہ کار آپ پیش رہتی ہیں، اور اس میں آپ پاکستان کا بیانیہ بھی بہت دبنگ انداز میں بیان کرتی ہیں. پاکستانی میڈیا اور انڈین میڈیا میں کیا فرق ہے؟ اس پہ میں پاکستان کی تعریف کروں گی، کیونکہ انڈین میڈیا ایک فیک پروپیگنڈا کرتا ہے، فیک نیریٹیوز بلڈ کرتا ہے، پاکستان کے خلاف چھیڑ چھاڑ اس کی لگی رہتی ہے. ابھی سیما والا کیس پکڑ کے لگے ہوئے ہیں، بین اپیئرنگ دوز شوز آلسو. ہر ٹائم ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جھوٹا بیانیہ بتائیں اور ہم پاکستان کو کسی حد تک متاثر کر لیں. اب پاکستان کی غلطی کیا اس میں؟ پاکستان کی غلطی میں ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہتی ہوں کہ وی ہیو بین فیل ایز اے نیشن ٹو پٹ اسٹرانگ نیریٹیو اگینسٹ اینی پولیٹیکل پارٹی، کیا وہ ہمارے ملک سے ہو یا پھر وہ انڈیا کے خلاف ہو. آپ دیکھیں، ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، مطلب کمپیریزن تو ہے نہیں، سچ اور جھوٹ پہ ہی فرق الگ الگ ہو جاتا ہے، جو سمپلی آپ ایک میں آنسر دیتی ہوں. اب اس کو میں ذرا ہسٹری میں چلی جاؤں. انڈین میڈیا وہاں پر ان کے چینلز پہ وہ 4 اپنے ایکسپرٹس بٹھائیں گے. میں کہہ رہی ہوں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. 4 ایکسپرٹس، انڈین ایکسپرٹس، اپنے ملک کے خلاف کوئی بھی نہیں سنتا، چاہے وہ انڈینز ہیں چاہے وہ پاکستان ہے. 1-2 صحافی انہوں نے پاکستان سے بلا لیا.
پاکستان کے لوگوں میں جو ہمارا میڈیا ایک رہا ہے, ہم اپنے اندر سے ہی نہیں نکلتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں, میں وہاں پہ پریزنٹ کرتی ہوں پاکستان کو, اور ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی کرتی ہوں. ہم نہیں سن سکتے پاکستان کے خلاف. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میری اتنی چیختی ہوئی آواز, وہ ہماری آواز دبا دیتے ہیں, لیکن آواز کتنی دباؤ گے آپ. وہ ایون کہ ایک دفعہ میری آواز بند ہو گئی کہ آپ اتنا ایگریسو ہو جاتے ہو کہ آپ پاکستان کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان میں بھی آپ ان لوگوں کو بلائیے اور ذرا عزت افزائی ان کی بھی کیجیے. ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارا میڈیا کتنا اسٹرانگ ہے, ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنے اسٹرانگلی اپنے نیریٹو پٹ کرتے ہیں, اور ہم آپ کی کتنی باتیں جو برداشت کر جاتے ہیں, جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, وہ ہم کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر المیہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ہی نہیں چھوڑتے. ہمارے ٹاک شوز دیکھ لیں آپ, جتنی زیادہ لڑائی اتنی زیادہ ریٹنگ, اور جتنی زیادہ لڑائی اتنی زیادہ اینکر وہاں پہ سسٹین کر جاتا ہے, اینکر زیادہ اس کے گیسٹ اس کے پروگرام میں آتے ہیں. تو آپ ذرا انٹرنیشنل لیول کے بھی پروگرامز کریں, پالیٹکس کریں, انوالو کریں. پاکستان کو پاکستان کے لوگ برے کہیں گے تو باہر والوں سے ہمارا کیا شکوہ ہے. اینا چودھری بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور آپ کے مطابق کہ ہم تو پھر آپس میں لڑتے رہتے ہیں, تو ان کو تو ضرورت نہیں ہمارے ساتھ لڑنے کی, چونکہ ہم اپنے لیے خود ہی کافی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بہت اچھا پروگرام ہوا. ناظرین, آپ نے دیکھا ہم نے سیاست پر بھی بات کی اور مختلف جو ٹاپکس ہیں ان پر بات کی. حنا چودھری جو کہ ایک معروف صحافی ہیں, انہوں نے بہت اچھا ہمیں بتایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.